اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين یا اہل الکتاب اے کتاب والو قد جاءکم تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس رسولنا ہمارے رسول یبین لکم جو بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اعلی فترۃ من الرسل رسولوں کے فترت کے زمانے میں ان تقولوا یہ کہ تم نہ کہہ سکو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بھی خوشخبری سنانے والا اور نہ ڈر سنانے والا۔ فقد جاءکم بس تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس بشیر و نذیر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قوم اذکروا اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ علیکم جو اللہ کی نعمت ہوئی تم پہ اذ جعل فیکم انبیاء جب اس نے بنائے مقرر کیے تم میں نبی وجعلکم ملوکا اور بنایا تمہیں بادشاہ وآتاکم اور دیا تمہیں ما لم یؤت احدا من العالمین جو نہ دیا گیا کوئی اور جہاں والوں میں سے۔ یا قوم ادخلوا اے میری قوم داخل ہو جاؤ الارض المقدسہ پاک مقدس زمین میں التی وہ کتب اللہ لکم جو اللہ نے مقرر کر دی فرض کر دی تمہارے لیے ولا ترتدوا علی ادبارکم اور نہ تم پھر جاؤ اپنی پیٹھوں کے بل فتنقلبوا خاسرین تو پھر پلٹے تم نقصان اٹھانے والے ہو۔ یہود و نصارہ کے متعلق یہ مضمون چل رہا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اس رسول کی آمد کا بیان ہے جس کے تذکرے ان کی کتابوں میں تھے۔ یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں میں ان کے احوال کو پڑھتے تھے اور یہ لوگ انتظار میں تھے کہ وہ نبی وہ رسول کب آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں اس کے ساتھ ہو کر اس کی تعلیمات کو پھیلائیں۔ لیکن جب وہ اللہ کے رسول آ گئے تو یہ لوگ منکر ہو گئے اور ان کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ تو اس کا بیان ہے یا اہل الکتاب اے کتاب والو
قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول اور پیغمبر، جس کی تمہیں انتظار تھی، اور جن کے نام لے کر تم دشمنوں کے مقابلے میں فتح حاصل کرتے تھے، ان کے وسیلے سے فتح کی دعائیں کرتے تھے، وہ رسول اب آ چکے ہیں۔ یبین لکم، وہ اب تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں احکامات الہیہ کو، شریعت کے احکام و مسائل کو، اور ان کی آمد علی فترۃ من الرسل، پیغمبروں کے انقطاع کے زمانے میں ہوئی ہے۔ فترت کہتے ہیں کہ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے سے پہلے تک جو دور اور زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ فترت وحی یعنی جس دورانیے میں وحی کا انقطاع رہا، آسمان سے وحی نہیں اتری، اس دورانیہ کو وہ جتنا لمبا زمانہ ہو یا جتنا مختصر ہو، وہ فترت وحی کا دور کہلاتا ہے۔ اور یہاں جس فترت کا ذکر ہے، یہ فترت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، جب آپ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تک یہ زمانہ کم و بیش مختلف روایات جو اس کے حوالے سے موجود ہیں، تو جو سب سے زیادہ جو عددی لحاظ سے روایت ہے وہ یہ ہے کہ 571 سال کا یہ دور فترت کا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء کے بعد 571 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، تو یہ ہے زمانہ فترت، علی فترۃ من الرسل، پیغمبروں کے انقطاع کے دور میں، فترت کے زمانے میں جو آ چکے ہیں۔ ان تقولوا، ان کی آمد اس لیے ہوئی کہ تم نہ کہہ سکو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں تھا۔ یعنی تمام حجت کے لیے اللہ نے وہ پیغمبر تم میں اب بھیج دیے ہیں، اب اگر تم نہ مانو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، سو وہ تحقیق آ چکے تمہارے پاس پیغمبر بشیر اور نذیر۔ یہ حضور کی صفات ہیں کہ آپ ماننے والوں کو جنت کی اور اس کے انعامات کی خوشخبریاں سنائیں، اور جو نہ مانیں اور احکام کی خلاف ورزی کریں انہیں دوزخ کے عذاب کا ڈر سنائیں۔ تو بشیر و نذیر آپ کے یہ دو منصب۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اب یہود کے ابتدائی دور کا بیان ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمتیں، علیکم جو اس نے تم پہ کی ہیں۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں تم پہ کی، ان میں دنیاوی نعمتیں بھی تھیں اور دینی نعمتیں بھی تھیں، اخروی نعمتیں بھی تھیں۔ دنیا کے لحاظ سے کہ اللہ نے تمہیں ظالم اور جابر بادشاہ سے، فرعون سے نجات دی، اور تمہارے لیے اللہ نے دریا سے راستے بنا دیے، بحر قلزم میں 12 راستے اللہ نے کھڑے کر دیے، اور ان سے اللہ نے تمہیں اس ظالم سے نجات دی، اور پھر تمہیں میدان تی میں، آج کل اس کو وادی سینا کہا جاتا ہے، اس وادی میں اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانے اتارے، تمہارے لیے اللہ نے سائے کا انتظام کیا، کھلے میدان میں بادل چھا جاتے سائے کے لیے، صاحبان جیسے، اور روشنی کا انتظام اللہ نے ایک مینارہ روشنی کا کھڑا کر دیا میدان میں،
پانی کے لیے اللہ نے چشمے جاری کر دیے، تو یہ دنیا کی کتنی نعمتیں تھیں، اور تمہارے مخالفوں کے اللہ نے تمہیں ہتھیار دیے، جیسے فرعونیوں کے خلاف ان کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، جو ان کو دشمن کو گھبرانے والے تھے، ان کے کھانے میں مینڈک کا اتر آنا، ان کے پینے کی چیزوں کا خون بن جانا، اس طرح کی طرح طرح کی جو معجزات تھے حضرت موسیٰ کے، اور ان کے دشمنوں اور مخالفوں کے لیے عذاب تھا۔ تو یہ نعمتیں تھیں اللہ جل شانہ کی، اور اسی طرح روحانی نعمتوں میں اذ جعل فیکم انبیاء، جب بنائے تم میں اللہ نے نبی، بہت سے پیغمبر ان بنی اسرائیل میں ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 4000 پیغمبر اس خاندان میں ہوئے، اس قوم بنی اسرائیل میں ہوئے۔ تو اللہ نے تم میں نبوت کو رکھا، کثرت سے پیغمبر آئے، وجعلکم ملوکا، اور تمہارے خاندان میں اللہ نے بادشاہی رکھی، بہت سے نبی پیغمبر بھی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، بہت بڑی بادشاہی اللہ نے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی اور بادشاہ بھی۔ تو تم میں نبوت بھی رکھی اللہ نے، اور بادشاہی بھی اللہ نے تمہیں دی، یہ اللہ کے بڑے انعامات ہیں۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتَ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور وہ کچھ تمہیں نعمتیں دیں جو نہیں دی گئیں احدن کسی کو بھی، من العالمین، اس زمانے کے لوگوں میں سے۔ تو ان انعامات کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم کبھی رب کے سامنے سر اٹھا کے نہ چلتے، اور اس کے ایک حکم کی بھی نافرمانی نہ کرتے، لیکن تم وہ احسان فراموش قوم ہو، اتنی نعمتیں احسانات رب کے تم پہ ہوئے، اور تم برابر اس رب کے حکموں کو ٹھکراتے رہے اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اسی طرح تمہیں اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں۔ وادی سینا میں انہیں حکم ملا، انہوں نے کہا نا ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں، یہ مختلف کھانوں سے، اور اسی طرح، اور پھر انہیں جو ارض مقدسہ تھی، ملک شام تھا، یہاں جو قوم قابض تھی عمالقہ، ان کے خلاف جہاد کو کہا تم جہاد کرو۔ تو اس ارض مقدسہ جہاں پہ لفظ ہے، یہ ملک شام کا ہی نام ہے، شام بھی اس کو کہتے تھے اور ارض مقدس بھی اس کو کہتے تھے۔ اور جو آج کا شام ہے، اور اس کے ساتھ جو لبنان ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، اور کچھ علاقے جو ترکی میں بھی شامل ہیں، یہ کردوں کے علاقے وغیرہ، یہ سب کا سب اس دور میں ملک شام کہلاتا تھا۔ پھر تقسیم ہوا تو شام الگ ہو گیا، لبنان الگ نام کا ملک بن گیا، اردن نام کا الگ ملک بن گیا، فلسطین الگ ہو گیا۔ تو ارض مقدس یہ سارا خطہ کہلاتا تھا، اور اس پہ قوم عمالقہ قابض تھے۔ تو کہا ان سے یہ قبضہ چھڑواؤ اور ان کے خلاف جہاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، التی کتب اللہ لکم، وہ ارض مقدس جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے، جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرما دی ہے، اس کو حاصل کرو اور ڈٹ کے میدان میں اترو اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اللہ کا حکم ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت اور تمہاری نافرمانی، اور یہ لوگ اس حکم کو ماننے سے رہ گئے، اور انہوں نے اس کی نافرمانی کی، حیل و حجت سے کام لیا، اور بلکہ صاف لفظوں میں انکار کر دیا ہم تو نہیں جا سکتے۔
اور چونکہ انہیں اس کے احوال کا علم ہوا کہ انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا کہ وہ قوم عمالقہ کے لوگ بڑے جابر قسم کے ہیں، بڑے قداور لوگ ہیں، تو یہ ان کے قصے سن کے ہی یہ یہیں پہ دھبک گئے اور یہ بزدلی کا انہوں نے انتہا کا مظاہرہ کیا اور کہا موسیٰ جب تک وہ لوگ اس جگہ پہ موجود ہیں ہماری بلا جانے ہم تو نہیں ادھر جا سکتے، ہم تو قدم بھی نہیں رکھیں گے اس خطے میں جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو وَلَا تَرْتَدُّوا کہا گیا یہاں چلو جہاد کرو اور نہ پھرو عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ اپنی پیٹھوں کے بل، پیٹھ پھیر کر بھاگو نہیں، میدان میں اترو، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ اگر تم پیٹھ پھیرو گے میدان کی طرف نہ جاؤ گے تو پھر تم پلٹو گے ایسی صورت میں خاسرین نقصان اٹھانے والے ہو کر، یہ تمہاری بڑی نامرادی ہوگی اگر تم میدان میں نہ اترے اور تم نے پیٹھ دکھائی۔ لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے نبی کی ایک بھی نہیں مانی، ساری نعمتیں اللہ کی کھا کے پیٹ بھر کے اللہ کے انعامات سے تو صاف اللہ کے حکم کے انکاری ہو گئے اور پیغمبر کی بات کی ذرا بھی لاج نہیں رکھی، اور آگے اس کا تفصیل انشاءاللہ ذکر آئے گا۔